أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی 270 نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو سمجھو اسے خیر کثیر مل گئی، یعنی بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل مندوں کے سوا نصیحت بھی کوئی حاصل نہیں کیا کرتا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور جو نیکی ہے جس کے متعلق بعض نام نہاد مجدد مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ عبدالغفار کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ ورچوئس گاڈ مجھ پر الہام نازل اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نیکی یعنی نیک کام کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جو پچھلا خطبہ جمعہ ہے 12 اکتوبر کا، اس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے اس جھوٹ کو اور اس بے بنیاد الزام کی تردید کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ ورچوئس گاڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے مجھے، یہ ایک الہی نظریہ مجھے دیا ہے، اس میں جو نیکی ہے اس نیک کام کے یا عمل صالح کے مفہوم میں نہیں اللہ نے مجھے بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جس نیکی کو سقراط نے 2200 سال پہلے علم کہا تھا، علم سے تشبیہ دی تھی، نیکی کا وہ تصور جو ہے وہ خدا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد مجدد ہیں کم از کم سٹیج پر کھڑے ہو کے خطبات جمعہ میں یہ اس قسم کے جھوٹ میرے متعلق نہ بولیں، لوگوں کو سچی بات بتائیں۔ تم کیا ہو، مجدد ہو یا مجدد بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا معاملہ اللہ کو بڑی اچھی طرح علم ہے، لیکن کم از کم یہ جھوٹ بول کر اس قسم کے گھٹیا جو آپ کی طور طریقے ہیں ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے سے باز آ جاؤ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں کچھ چند باتیں، چونکہ 12 اکتوبر کے خطبہ جمعہ میں نے چند باتیں اس نیکی کے متعلق عرض کی تھیں، آج بھی میں یہ خطبہ جمعہ ہے اس میں کچھ باتیں اسی تسلسل میں بیان کروں گا، اور یہ بھی میں بات سامعین کو بتانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اس قسم کے مضامین جو ہیں علم اور حکمت سے متعلق، ذات باری تعالیٰ کے عرفان اور اس کے معرفت سے متعلق بہت پسند کرتے ہیں۔ احمدیوں میں سے وہ کافی ڈیپلی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن کھلا ہوتا ہے، ویژن ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس قسم کے خطبات جمعہ کو وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن جو اکثریت ہے احباب جماعت کی، احمدیوں کی یا مسلمانوں کی، وہ اس قسم کی جو دقیق مضامین ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے، تو وہ ایک سادی بات سمجھتے ہیں، اور سادہ مضامین جو ہوتے ہیں ان کا
کو وہ سنتے بھی ہیں اور کو انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن اس قسم کے مضامین جو علم و معرفت کے متعلق ہوتے ہیں، دقیق مضامین کا جن میں ذکر ہوتا ہے، عام سادہ احمدی جو ہوتے ہیں ان کی ذہنوں کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے بعض اوقات میرے لیے مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ میں زیادہ جو اکثریت ہے عام سادہ احمدیوں کی یا مسلمانوں کی، ان کے مزاج کے مطابق اس قسم کے خطبات دیتا ہوں. ویسے بھی جماعتی احمدیہ میں یہ جو پیشوی مسلم موعود کا دجل بنایا گیا ہے، عظیم فتنہ ہے، یہ گھڑا گیا ہے، اور اس کے سہارے پھر آگے جھوٹی خلافت کو، جھوٹے امارت کو اور جھوٹی اقتدار کو، مذہبی آمریت کو خلافت کا نام دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو جاری کیا گیا ہے. سب جھوٹ ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ سادہ احمدی جو ہے ہمارے جماعت کے، ان لوگوں کو ان باتوں کی حقیقت کا پتہ چلنا چاہیے. اور یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے بتانی پڑتی ہیں تاکہ یہ جو 100 سال سے بعض جھوٹ جو متواتر مسلسل خطبات جمعہ میں خلیفوں نے یا مربیوں نے اپنے خطبات جمعہ میں یا اجلاسوں میں جو 100 سال سے ڈے بائی ڈے عام سادہ احمدیوں کے دماغ میں اتارے ہیں، بار بار میرے بیان کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جھوٹ کا دجل ہے ان کے دماغوں میں بٹھایا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جائے گا اور ان کے ذہن صاف ہوں گے اور حقیقت کا انہیں پتہ لگے گا. اس لیے میں اکثریت جو احمدیوں کی ہے اس کے متعلق، ان کے مزاج کے مطابق، میں عموماً اس دجل کے سد باب کے لیے سادہ مضامین وہ دلائل آگے رکھتا ہوں احمدیوں کے آگے، جو کہ پیشوی مسلم موعود کی حقیقت پر مشتمل ہیں. اور خلیفہ ثانی صاحب نے جو جھوٹا دعویٰ کیا، جو دجل کیا جماعت میں اور ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا اور ایک روحانی جماعت کو اپنی خاندانی جاگیر بنا لیا، اپنی اقتدار کی، اپنی سلطنت کو، خاندانی سلطنت کو دوام دینے کے لیے یہ سب اس نے جھوٹے دعوے کیے. اور پھر ایک نظام کے ساتھ، جھوٹے نظام کے ساتھ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کے سہارے سے پورے افراد جماعت کو یرغمال بنایا گیا، بلیک میل کیا گیا، اسیر کیا گیا. اور یہی وہ اسیر ہیں جن کی پیشگوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو، یعنی حضرت بانی جماعت سے ہم کو خبر دی تھی کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. ظاہر ہے ذکی غلام اسیر تو آپ لوگ جانتے ہیں کون ہیں اسیر، آپ سب لوگ اسیر ہیں. اور ذکی غلام بھی آج الحمدللہ آپ سب کے سامنے کھڑا ہے، وہ حقائق آپ کو بتا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے اور آپ جلد از جلد اس اسیری سے رہائی پا جائیں. تو وہ جو اہل علم حضرات ہیں جماعت احمدیہ میں ہوں یا مسلمانوں میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہو، تو ٹھیک ہے، یہ عام سادہ باتیں ان کے ذہن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام باتیں ہیں، ہمیں ایسی گہرے علم و عرفان سے متعلق باتوں کا ہمیں پتہ لگنا چاہیے. تو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی وقت اس کے متعلق علم و عرفان جو ہے اللہ تعالیٰ کے، اس کے متعلق خطبات کا سلسلہ شروع کروں گا، اور اس میں سب کچھ بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اعزاز کو نصیب کیا گیا ہے. پچھلا خطبہ جمعہ چونکہ اسی نیکی کے متعلق کچھ باتیں میں نے بتائی تھیں، اسی ضمن میں آج کے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے اسی مضمون کو میں آگے تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. تفصیل تو بہر آئندہ انشاءاللہ خطبات میں ہوگی. تو میں یہ مضمون شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب ایک نام نہاد مجدد صاحب مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب عبدالغفار جنبا صاحب نیوٹن کے متعلق یہ بات کہہ کر کہ نیوٹن کو سیب گرنے کے مشاہدے کے وقت الہام ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ غفار صاحب اپنے پاس سے جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس بندے پر، جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا وغیرہ وغیرہ. اس کی فضول باتیں وہ کرتے رہتے ہیں اپنے خطبات جمعہ میں، اپنے مکالمہ و مخاطبہ کا روب لوگوں پر ڈالنے کے لیے اور مروب کرنے کے لیے لوگوں کو. جی مجھے مکالمہ مخاطبہ شروع ہو گیا اور میں پھر مجدد ہوں، اس صدیقہ بھائی آ جاؤ، اور پھر بات اپنی آخر پہ مکالمہ مخاطبہ پہ ختم کر دیتی ہیں. لیکن میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ اس مکالمہ مخاطبہ میں اس ملہم، اس مجدد جو نام نہاد ہے، اس پر کوئی اثر نہیں کیا، اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اس کے علم و معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. وہ وہیں پہ وہیں زیرو کا وزیرو بیٹھا ہوا ہے. وہ جو باتیں کرتا رہتا ہے مکالمہ مخاطبہ کی، اس کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ یا کوئی اور طاقت یا کوئی اور نفس میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. میں آج اس کا جو الزام ہے اس نے مجھے لگایا مجھ پر کہ غفار صاحب نیوٹن کے متعلق یہ بات کہتا ہے، جھوٹے طور پر کہتا ہے کہ اس کو جب سیگ اس سے آگے گرا تو اس کے مشاہدے میں نیوٹن کو الہام ہوا تھا. یہ غفار کہتا ہے.
جبکہ وہ کہتا ہے، یعنی مجدد صاحب کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، حالانکہ سب قطعی طور پر یہ جھوٹی باتیں ہیں. اس کو تو پتہ ہی نہیں علم حکمت کا، نہ اس کی اسٹڈی ہے. پورے جو نیوٹن ہے، جو اتنے بڑے نامی انسان گزرے ہیں علم سائنس کے میدان میں، ان کو اس کا تو نالج ہی نہیں ہے، نہ اس کی اسٹڈی ہے. میں آج بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ جو گمراہ کن پراپوگنڈا میرے متعلق کرتا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا ذہین و فہیم، جیسے کہ اس پیشگوئی مسلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو متعلق فرمایا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یہ جو ذہین و فہیم ہے، میں نے پہلے بھی تقاریر میں بعض خطبہ میں یہ بات کہی ہوگی، یہ ذہین و فہیم جو ہوتا ہے خدا بناتا ہے، جس کو چاہے بناتا ہے. خود اپنی عقل کی قوت سے انسان نہ ذہین بن سکتا ہے، نہ سخت فہیم بن سکتا ہے. نارملی ٹھیک ہے 19-20 کا فرق ہوتا ہے لوگوں کے اندر، کچھ تھوڑا سا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ درمیانے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک نارمل ذہن ہوتا ہے. یا بعض لوگوں کو اسٹڈی دوران تعلیم ان باتوں کا پتہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیسے اسٹڈی کرنی ہے، یعنی ان کے تیز دماغ ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اسٹڈی کریں جس کے نتیجے میں ہم اپنے امتحانات میں انتہائی شاندار کامیابی حاصل کریں. یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور بعض لوگ بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا نہیں پتہ لگتا کہ ہم کس طریقے سے اپنے امتحانات پاس کریں اور کس طریقے سے اسٹڈی کریں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے امتحانات میں نمبر حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا وہ اچھے بھلے ذہین ہوتے ہوئے بیچارے وہ نہیں زیادہ ایکسلنٹ نوٹس وغیرہ یا رزلٹ لے سکتے. بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نیوٹن بھی اپنے وقت کا ایک نارمل سا ایک عام اسٹوڈنٹ تھا. وہ ایکسٹرا انٹیلیجنٹ نہیں تھا اپنے یونیورسٹی میں جہاں پہ انہوں نے فزکس وغیرہ یا یہ علوم پڑھے تھے نیچرل سائنس کے. ایک نارمل ایک اسٹوڈنٹ تھا، کبھی اس نے ٹاپ نہیں کیا تھا، اپنی کلاس میں بھی نہیں کیا تھا. بہرحال یہ بات جو ہے نا کہ جب اس نے، وہ خود کہتا ہے کہ جب اس نے سیب گرتا دیکھا تو اس وقت اسے ایسے معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے ٹپ دی ہے، میرے اندر ایک اشارہ کیا ہے اور مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ثبوت کے لیے، اور جو لوگ مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ میں نیوٹن پر یہ الزام لگاتا ہوں یہ کہہ کر کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے الہام ہوا، ان کے اس جھوٹے الزام کی تردید کے لیے میں آج ایک دو اقتباسات پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں. اس کے بعد میں اگلا مضمون بیان کروں گا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نیوٹن کا ایک ہم اثر مصنف ولیم اسٹوکلے اپنی کتاب میموریز آف سر اسحاق نیوٹنز لائف، اس میں نیوٹن سے اپنی گفتگو کا ایک حوالہ اپنی کتاب میں رقم کرتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نیوٹن نے اس سے کہا تھا، یعنی اس کے جو دوست تھا ولیم اسٹوکلے، اس سے کہا تھا when formally the notion of gravitation come into his mind, it was occasioned by the fall of an apple. As he sat in contemplative mood, why should that apple always descend perpendicularly to the ground, thought he to himself. Why should it not go sideways or upwards, but constantly to the earth center? یہ اس کے ولیم اسٹوکلے کے الفاظ ہیں، جو اس کا دوست تھا، جو اپنے دور میں اپنے زمانے میں نیوٹن سے گفتگو کرتا رہا ہے. اس کا دوست تھا. ظاہر ہے اسی مکالمے میں اسی قسم کے کسی مکالمے میں نیوٹن نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی تھی. یہ لفظ اس نے ولیم اسٹوکلے نے لکھے ہیں. تو اس کا ترجمہ یہ ہے، عام آدمی جو انگلش نہیں جانتے ان کے لیے میں پڑھ کر دیتا ہوں. وہ ولیم اسٹوکلے لکھتا ہے کہ پہلے کش ثقل کا، یعنی نیوٹن کے متعلق لکھتا ہے، پہلے کش ثقل کا خیال جب میرے ذہن میں آیا تو میرے غور و فکر کے دوران ایک سیب کا گرنا اس کا باعث بنا تھا. میں نے خیال کیا کہ سیب ہمیشہ زمین کی طرف عمودی حالت میں کیوں گرتا ہے، یہ پہلوؤں کی جانب یا اوپر کی جانب کی بجائے ہمیشہ زمین کے مرکز کی طرف کیوں گرتا ہے. یہ نیوٹن نے اپنے دوست کو بات بتائی ہوگی نا کہ میں اس وقت جب گرا سیب میرے آگے، وہ میں نے سوال پیدا ہوگا میرے اندر نا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، زمین کے نیچے کیوں گرتا ہے. اسی طرح مائیکل وائٹ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، نیوٹن himself often told that story that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of an apple from a tree.
یہ ولیم یہ وائٹ مائیکل ہے، یہ کتاب اس نے جو لکھی ہے اسحاق نیوٹن، دی لاسٹ سارسر، اس کا پیج نمبر 86 یعنی 86 ہے. تو اس کے ترجمہ یہ ہے کہ نیوٹن نے، وہ لکھتا ہے وائٹ مائیکل، نیوٹن نے اکثر خود یہ بیان کیا کہ درخت سے سیب گرنے کے مشاہدے کے وقت الہام کے نتیجے میں میں نے کشف ثقل کا نظریہ وضع کیا تھا. اب جو مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نیوٹن کو الہام ہوا تھا، سب بے بنیاد جھوٹی باتیں لوگوں کے آگے باتیں کرتے پھرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ الزام لگانے سے پہلے سائنس کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں، پھر اگر وہ پائیں مجھے کہ میں نے کوئی ایسی غلط بات کہہ دیا تو اس کی پھر تردید بھی کریں. مجدد بننے کے شوق میں جو سچائیاں ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو جڑاتے نہ پھریں. تو یہ تو میں نے آپ لوگوں سے کو بتا دیا کہ خود نیوٹن نے اپنی زندگی میں یہ بات کہی تھی کہ جب سیب گرا تھا اس وقت ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے الہام کیا، مجھے بتایا. میں اپنے پرسنل ایکسپیرنس جو ہے میرا زندگی کا، میں بتاتا ہوں کہ یہ یقیناً اس کو الہام ہوا ہوگا. ایسا ہو جاتا ہے. جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحم کرنا چاہے، اس کو کچھ نوازنا چاہے، اسٹوڈنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے کر دیا کرتا ہے کہ سوال دل میں ڈال دیا کرتا ہے ایسے لوگوں پر. یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے. آنسم نے فرمایا السوال نصف العلم، یعنی سوال نصف علم ہے. لیکن ہماری جماعت احمدیہ کی، میں اپنے بہنوں اور بھائیوں اور اپنے بزرگوں احمدیوں کو میں کہتا ہوں، ہماری بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ جس جماعت میں، جس سسٹم میں ہمیں باندھا ہوا ہے لوگوں نے، جو لیڈران ہیں، ہمیں سوال سے ہی محروم کر دیا حق سے. جبکہ آنسم نے فرمایا تھا کہ السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے. اور پھر جب سوال آ جاتا ہے، یعنی اندر انسان کے سوال کے ساتھ ہی آدھا علم آ جاتا ہے، تو پھر آدھا علم وہ انسان جو ہے جس کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کا نالج جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم لوگوں کو ہمارے سربراہوں نے یا عہدے داروں نے سوال سے ہی محروم، سوال ایک بنیادی حق ہے انسان کا، اس سے محروم کر دیا کہ تم نے سوال نہیں کرنا، صرف اطاعت کرنی ہے. یہ ہے وہ حقیقی اسلام کا چہرہ جس کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا پہ اسلام ہم نے غالب کرنا ہے. تم نے اسلام غالب کرنا ہے. جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو اس سوال کے بنیادی حق سے محروم کر دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو سمجھ دے اور فہم دے. آگے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ سقراط کے حصے میں کہا تھا بھی اس کے 2 شاگرد نامی جو ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، ایک پلاٹو تھا، دوسرے کا میں نے نام نہیں آپ لوگوں کو بتایا تھا، میرے ذہن میں اس وقت وہ نام نہیں تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں. اس کا نام تھا زینوفان. پلاٹو اور زینوفان میں یہ فرق تھا کہ پلاٹو خود ایک تھنکر ٹائپ بندہ تھا، اس کا اپنا تھنکنگ تھی، فلسفانہ، اس کا فلسفیانہ ذہن تھا. لیکن زینوفان ایک بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ جب بندہ تھا. وہ اس کا دوست تھا سقراط کا، اس کے ساتھ زندگی بھر رہا، اور اس نے بھی سقراط کے متعلق بہت کچھ لکھا، بہت چیزیں بتائیں. اور اس کا ایک کتاب ہے میموریبیلیا اس کا نام ہے، جو زینوفان نے لکھی. اس میں وہ سقراط کے متعلق بہت ساری باتوں کا انکشاف کرتا ہے. میں آپ لوگوں کے آگے میموریبیلیا جو ہے اس کی کتاب ہے. ایک آتھر ہے لوئس اے ناویا، اس نے اپنی کتاب کی 85 صفحہ پر، اس کی کتاب کا نام ہے دا مین اینڈ ہز فلاسفی، اٹ از اباؤٹ سوکریٹس. اس میں اس کے صفحہ نمبر 85 پہ اس نے یہ حوالہ دیا ہے زینوفان کی ایک تحریر کا جو اس نے میموریبیلیا میں لکھی ہوگی. میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے آگے. وہ کہتا ہے کہ اینڈ سو ان کنٹمپلیٹنگ دا مینز وزڈم اینڈ نوبلٹی آف کریکٹر آئی فائنڈ اٹ بیانڈ مائی پاور ٹو فارگیٹ ہم. وہ لکھتا ہے زینوفان. اور ان ریممبرنگ ہم ٹو ریفرین فرام پریزنگ ہم، کہ میں اس کو یاد کروں اور پھر اس کی میں تعریف نہ کر سکوں. یا میں ایسا انسان جس کی ذہن اتنا حکیم تھا، حکیمانہ ذہن تھا، اس کے پاس حکمت تھی اور اس کا اعلیٰ ایسا شریفانہ کریکٹر تھا اس بندے کا کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا اس بندے کو. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اینڈ اف امنگ دوز ہو میکس ورچو دیئر ایم
anyone other ever been brought into contact with a person more helpful than Socrates, I could not that man worthy to be called blessed. وہ کہتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سقراط نے اپنی زندگی میں وہ ایک حکیمانہ ذہن رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا تھا، اور اس نے لوگوں کو نیکی کے سلسلے میں گائیڈ کیا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، وہ ہیلپ فل تھا. ایسی وہ کہتا ہے کہ اور بھی اگر کوئی ایسا انسان ہوگا جو یہی کام کرتا ہوگا یا کرے گا تو اس انسان کے متعلق ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ بندہ مبارک ہے، برکت یافتہ ہے اللہ سے. یعنی اللہ کی برکت پانے کے بغیر کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ اس بندے نے یہ تسلیم کیا، زینوفین میں بھی یہ بات کہی کہ وہ صاحب الہام اور صاحب وحی انسان تھا اور واقعی مرسل تھا ایتھنس کی طرف، اللہ کی طرف سے. اسی طرح میں پلاٹو کا بھی ایک اپنا آپ کو اقتباس پڑھ کر سنا دیتا ہوں. پلاٹو کہتا ہے سچ واز دا اینڈ آف آور کامریڈ. جب اس کو زہر پلایا گیا وہاں پہ جو واقعہ ہوا تو اس کے متعلق پلاٹو اس وقت اس ایونٹ جو ہوا زہر پینے کا اس وقت حاضر نہیں تھا، اس اور لوگ حاضر تھے جو اس کے ڈسپل تھے، لیکن انہوں نے اس کو بتایا پلاٹو کو. وہ لکھتا ہے سچ واز دا اینڈ آف آور کامریڈ، یعنی وہ فوت ہو گیا. Asherites, a man who we would say was of all those we have known the best and also the wisest and the most upright. اس میں وہ کہتا ہے افلاطون کہ یہ ہمارا خاتمہ تھا ہمارے دوست کا. اپنے کسی ایشیریٹس اس زمانے کو نام ہوگا کسی انسان کو، اس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے اپنے ڈائلاگ میں. یہ فیڈو اس کا ڈائلاگ ہے جس میں یہ وہ لکھتا ہے، آخر پہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے یہ سقراط کا خاتمہ ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ we would say، ہم کہتے ہیں was of all those we have known the best. کہتا ہے کہ جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں زندگی میں، میں نے ملا ہوں لوگوں سے، ان سب میں سے سقراط دا بیسٹ تھا، اور اینڈ آلسو دا وائزسٹ، سب سے زیادہ عقل مند ترین بندہ تھا وہ، اینڈ دا موسٹ اپرائٹ، اور سب سے زیادہ دیانتدار انسان تھا وہ. تو بہرحال یہ کہانی ہے اس کی سقراط کی جو بیان ہوئی ہے، اس کے دوست یا اس کے شاگرد کہہ لیں افلاطون نے بیان کی تھی. تو اب میں تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں اس کا. یہ جو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا نیکی کے متعلق، پہلے تو میں یہ کہا تھا کہ اس کو نیک کام نہ سمجھیں. نیک کام کو اس الہامی جو نظریہ مجھے دیا گیا اس میں نیک کام کو اللہ تعالیٰ نے خدا نہیں کہا، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اس میں نیکی کا وہ کنسیپٹ جس کو سقراط نے اپنے زمانے میں علم سے ایکویٹ کیا تھا، تشبیہ دی تھی یا اسے علم قرار دیا تھا، وہ کنسیپٹ نیکی کا وہ خدا ہے. پچھلے جو خطبہ تھا میرا جمعہ کا، اس میں نے اس کی حقیقت ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو بتا دی تھی، بہت زیادہ میں تفصیل میں نہیں گیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ وہ نیکی کا جو کنسیپٹ ہے جس کو سقراط نے علم سے جس کو سقراط نے علم قرار دیا ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے وہ. تو اس کی میں نے کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے گیا اس تعریف کے متعلق بتایا مجھے. تو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بہت ساری باتیں چھوڑ دی تھیں، اور میں نے یہ میری کتاب اگر تم پڑھو ورچوئس گاڈ یا غلام مسیح جماعت جو میرا دعوے پہ مشتمل کتاب ہے، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ورچوئس گاڈ پر مشتمل ہے. اس کا دوسرا نام ہے الہامی پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت یا الہامی پیشگوئی غلام مسیح جماعت کی حقیقت. تو اس میں اگر تفصیل سے آپ پڑھیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلش میں بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں اس میں، تو آپ دیکھیں گے کہ سقراط کا طریقہ کیا تھا اپنے زمانے میں. وہ کس طریقے سے چیزوں کے یا کنسیپٹ بناتا تھا. تو وہ سارے اس میں ذکر ہے میری کتاب میں. اور عجیب بات ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کیا وہ بھی یہی طریقہ کار تھا کہ افعال کی مثالیں مجھے سکھائی گئیں کہ دیکھو یہ افعال ہیں سارے، یہ افعال بے مقصد نہیں ہوتے، اور ان میں اگر غور کریں ہم تو ان کے یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. ان میں اگر ہم غور کریں تو انتہائی علم و حکمت کے موتی ہمیں ان سے مل سکتے ہیں. لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان پہ غور نہیں کرتے، غور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ جب تک رہنمائی نہ کرے انسان کی نظر عقل اس طرف آ نہیں سکتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ کار سے مجھے بتایا، اور مجھے وہ جو نیکی ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا اس کا کنسیپٹ مجھے بخشا، وہی ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. میں نے
ان چاروں الفاظ کے متعلق یہ کہا تھا کہ یہ ایک دفعہ نہیں مجھ پر نازل ہو گئے تھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ون بائی ون مجھ پر آئے تھے۔ سب سے پہلا لفظ میری طرف خدا نے نازل کیا تھا حق۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ غفار صاحب کے پاس کوئی الہام نہیں، وہی نہیں، بس ایک خواب ہے، اس کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھو یہ سارے جھوٹے الزام ہیں مجھ پر ان لوگوں کے۔ میری کتاب اگر پڑھو، میری غلام مسیح الزماں کتاب پڑھ لو، تو آپ کو جگہ جگہ جہاں پر ضرورت پڑی ہے میں نے اللہ کا کلام وہاں پہ لکھا ہے۔ اور میرے مضامین پڑھو، وہاں پہ جہاں پر مجھے ضرورت پڑی یا جہاں پہ ضروری تھا میں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کلام الہام وہاں پہ من رقم کیے ہیں، لکھے ہیں، یہ ثبوت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں کو اتنی گھٹیا لوگ ہیں کہ جھوٹے الزام مجھ پر لگاتے ہیں، اور ان کو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو نور اللہ کا یہ نور ہے یہ اپنی پھونکوں سے ہم بجھا دیں، جبکہ اصل یہ ہے کہ یہ نور تمہاری پھونکوں سے نہیں بجھے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس نور سے، اس عجز سے، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی برکت اور پیروی، اور اس طرح حضرت مہدی و مسیح موعود کی برکت اور پیروی کے نتیجے میں اس عجز کو نور دیا گیا ہے، اس نور سے خدا تعالیٰ ساری دنیا کو منور کرے گا۔ جیسے کہ اللہ نے مجھے جو شعر منظوم جو الہامی مجھ پر نازل فرمائے تھے، اس میں ایک شعر ہے، اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں جلاؤں۔ یہ وہ شمع ہدایت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں جلائے گا، اور اس کا وجہ مجھے اس عاجز کو بنا دیا۔ تو باہر یہ جو الزام لگاتے ہیں مجھ پر کہ غفار صاحب کے پاس ایک الہام ہے اور وہ کوئی الہام نہیں اس کے پاس، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میری کتابیں مضامین پڑھیں، جگہ جگہ پر میرے الہام بھی موجود ہیں، اور خوابوں کا بھی جو امپورٹنٹ خوابیں ہیں، جو بڑی خوابیں ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو میری کتاب ہے، دیکھو یہ اس کا نام ہے ورچوئس گاڈ، یہ چھپ چکی ہے، یہ چھپ چکی ہے۔ اور اس کا سٹارٹ ہی میں نے لکھا ہوا ہے، ٹو آل مائٹی گاڈ ہو میڈ وی اویئر آف دا ایسنس آف ورچو، یعنی خدا کے نام جس نے مجھے نیکی کی ماہیت سے آگاہ فرمایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بندہ تو اس کتاب کو لکھتے وقت یہ ٹوٹلی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے سب کو یہ بخشا ہے، الہام کیا ہے، مجھے بتایا ہے، تو اس کے بعد بھی کوئی کمی ہے اس میں الہام ہونے میں اور بتانے میں؟ ایک ٹوٹلی بندہ بتا رہا ہے کہ اس کے آغاز میں بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ورچوئس گاڈ بھی الہام ہے، اور جو کچھ میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی الہام کی روشنی میں لکھا، بعض براہ راست الفاظ ہیں جو الہامی ہیں۔ اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک ہی آگے چلنے سے ایک بتا دیتا ہوں اور بات اور بھی، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی سورۃ الحاقہ جو ہے اس میں فرماتا ہے، آنسم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلاؤ تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالجمین ثم لاقطعنا منہ البتین فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگیں جان کاٹ دیتے۔ اس صورت میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا۔ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عزیز دوست، اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ، اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اللہ نے وہ کلام جو آنسوں پر نازل ہوا اس میں یہ فرما دیا کہ اگر یہ میرا بندہ پیارا بندہ بھی اگر ایک جھوٹا الہام بھی میری طرف منسوب کرے گا، ایک الہام بھی، تو میں اس کو یقیناً داہنے ہاتھ سے پکڑ لوں گا اور اس کی رگیں جان کاٹ دوں گا، شہرہ کاٹ دوں گا، اور تم میں سے کوئی بھی اس عذاب سے یا اس سزا سے بچانے کے لیے اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کے باوجود میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 سے، دیکھو یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ورچوئس گاڈ، یہ اللہ کا الہام ہے، یہ الہامی نظریہ ہے۔ 3 نام خدا تعالیٰ نے، جیسے کہ میں پہلے جمعہ بھی بتا چکا ہوں، اس الہامی نظریہ صرف ڈیوائن تھیوری نہیں، اس کے اور بھی 2 نام ہیں، وہ میں نے خوب بتائے ہوئے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا، میں سوچتا ہوں ایسے لوگ جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو تم بار بار جھوٹ بولتے ہو میرے متعلق، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے سورۃ الحاقہ میں، اگر محمد میرا بندہ سب پیارا بندہ اگر ایک بھی جھوٹا الہام میری طرف منسوب کر دیتا تو میں اس کی شہرہ کاٹ دیتا، اور تم میں سے کوئی بھی اس بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سزا سے نہ بچا سکتا۔
تو یار کچھ سوچو کہ ایک بندہ، میرے مضامین بھرے پڑے ہیں الہامات سے بھی، خوابوں سے بھی، اور یہ الہام تو بس 1983 کا میں نے شائع کیا ہوا ہے. تو کیا عجیب بات نہیں کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک اگر میں جھوٹا انسان تھا، یہ الہام جھوٹے ہیں، میں نے جو خوابیں لکھی ہیں وہ سارے الہام جو میں لکھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو وہ ان کو نظر نہیں آتے، نظر آتے ہیں لیکن ان کی زبان سے وہ ان کو ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر گند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب معاملہ، یہ سب الہام جھوٹے تھے تو کیا خدا تعالیٰ نے مجھے نعوذ باللہ بے باک کیسا باغی کو چھوڑ دیا؟ جبکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی انہوں نے فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اگر ایک بھی جھوٹا الہام میری طرف منسوب کر گیا تو میں اس کو بھی پکڑ لوں گا دائیں ہاتھ سے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک میں ایسا بے باک انسان ہوں کہ خدا تعالیٰ کی بھی طاقت نہیں کہ وہ مجھے پکڑتا؟ یعنی 10 دسمبر 1983 سے آج تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 28 سال ہو کے آگے 29واں سال شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس انسان کو جو یہ کہتا دن بدن آگے لے کے جا رہا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ میں صرف اتنا کہوں گا اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو، دیکھو کہ سچ سے کام لو، انصاف سے کام لو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بندہ جھوٹا ملہم بننے کا الزام عائد کرے کہ وہ بندہ اللہ کی سزا سے، جس کا اللہ نے اپنے کلام میں جو آسم پر نازل فرمایا تھا، ذکر کیا، تو اس سے بچ سکے. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے تمہیں چاہیے کہ انصاف سے بات کرو، اور یہ جو میں باتیں کہتا ہوں، یہ جو میں نے الہامات لکھے ہیں، ضرور لکھے ہیں، اور ان کی طرف توجہ دو، اور یہ جھوٹ نہ بولو کہ مجھے کوئی الہام نہیں ہوا. ایک اور میں بات بتا دیتا ہوں آگے جانے سے پہلے، کہ دیکھو میں نے ایک خواب بتائی ہے اور لکھا ہے اکثر اس کا، اور میں نے میری پکار کے عنوان سے 8 شعر بھی میں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ یہ الہامی کلام تھا جو میرے دل پر نازل ہوا تھا، اور یہ 10 دسمبر 1983 سے بہت پہلے مجھ پر نازل ہو چکے تھے، اور میں نے خوابیں بھی دیکھی تھیں. اور میں بابانگ بلند یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 8 منظوم شعر الہامی شعر ہیں. اور پھر اللہ نے ایک خواب کے عالم میں وہ واقعہ میرے ساتھ کیا کہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام یعنی محمدی مریم کے آگے کھڑا ہوں، اور محمدی مریم مجھے اپنی دعا میں شامل کرتی ہے، اور میں اس کے حکم پر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف، اس کے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں، اور میں وہاں پر یہ پڑھتا ہوں: اے میرے اللہ، اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب، میری غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. کچھ لوگ کینیڈا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ غفار اپنے آپ کو ذکی کہتا ہے، ذکی بناتا ہے. یہ سن لیں، یہ اللہ نے الہام مجھ پر نازل کیا تھا، یہ شعر الہامی. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسو اپنے ہوں ساتھ لایا. تم مجھ پر ذکی بننے کا جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ میں ذکی بنتا ہوں. میں نہیں بنتا، ہاں مجھے بنایا گیا ہے. میں آگے بات بتاتا ہوں. اگلا شعر ہے: گلیوں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں نا، یہ غفار صاحب اپنے آپ کو ذکی کہتا ہے، ذکی نہیں کہنا چاہیے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ نے کلام مجھ پر نازل فرمایا، یہ شعر اللہ نے مجھ پر الہام فرمایا کہ اے عبدالغفار، کہہ مجھے، دعا کر مجھ سے، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. پاک اور نیک کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی انسان کو شعر سکھائے، یہ دعا سکھائے کہ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے، وہ بندہ ایک ایسے عالم میں یہ دعا مسیح پاک علیہ السلام کے حکم پر اس کی دعا میں شامل ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ شعر ساری منظوم کلام پڑھے، اللہ کے جو اللہ کی سکھائی دعا پڑھے، اس میں یہ بھی ہو کہ تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. کیا اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور نیک نہیں بنائے گا؟ اور اب اردو کی ڈکشنری میں دیکھیں پاک اور نیک کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور ذکی کے بھی معنی دیکھیں آپ کہ ذکی کس کو کہتے ہیں. ذکی کے معنی سب سے اول معنی اس کے ذکی کے پاک اور نیک کے ہوتے ہیں. اور اللہ نے مجھے سکھائے، دعا سکھائی، اور میں نے کی. عام اپنی نماز میں دعا نہیں بات کر رہا، میں وہ تو کرتا ہی رہتا ہوں، پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، کہ یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایک نظارہ دکھایا مجھے، اس میں مجھے اپنے برزیدہ بندے کے آگے کھڑے کر
کر کے اور اس کے حکم پر اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں نے یہ دعا کی. پھر کیا یہ دعا جو اللہ نے مجھے سکھائی تھی کیا قبول نہیں اللہ نے کی ہوگی؟ کیا مجھے پاک اور نیک نہیں بنایا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں کیا اس نے مجھے ذکی نہیں بنایا ہوگا؟ ضرور بنایا ہوگا. جب میں لکھتا ہوں یہ کہتا ہوں یہ باتیں کہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں، تو یہ اللہ نے اس ذکی غلام کی بشارت دی تھی بانی جماعت السلام کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے نظارے میں ایک واقعہ میں بتا دیا کہ میں نے تیری دعائیں سن لی جو میں نے تجھے دی تھیں کہ میرے سامنے پڑھ، اور اس کے مطابق میں نے آپ کو ذکی بنایا ہے. یہ وہ نظارہ ہے، یہ وہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جھوٹے الزام نہ مجھ پر لگائیں. دوسری بات جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب کا کیا ہے، یہ خواب ہے، وہ خواب پہ بنیاد پہ وہ سارا اپنا دعویٰ ہے اس کا. یہ خواب نہیں ہے. صرف میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو خواب نہ ایک سمجھیں، اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مجھ کو اور لوگوں کو بتایا ہے کہ میں کس طریقے سے پیش گئی مجھ سے موت کے مطابق اس ذکی غلام کو میں نے بنانا ہے. اللہ نے اس میں وہ ذکی غلام بنایا ہے، بنا کر دکھایا ہے مجھے. اور جتنے لوگ مکی ہیں، وہ احمدی ہیں، مسلمان ہیں، سب ہیں، جب میرے اس واقعے کو سنتے ہیں تو ان کو یقیناً ماننا پڑتا ہے کہ ہاں اس انسان کو جس نے یہ دعا پڑھی اور اللہ کی یہ دعا تھی اس کو سکھائی گئی اور اس نے یہ پڑھی اور کس کے ساتھ پڑھی، کس کے حکم پر پڑھی اور اللہ کے آگے پڑھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکی بنایا ہے. تو وہ ذکی غلام جو ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے آگے وہ جو انسان کھڑا تھا یہ عاجز، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکی بھی بنایا، ذکی غلام مسیح الزماں کا شرف بھی بخشا. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ خواب ہے، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں اگر یہ خواب ہے، خواب تو چھڑ کے سینکڑوں صفات بھی ہوں گے الہاموں کے امت محمدیہ میں. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے پہلے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بعد بھی لوگ ہوں گے، ان پر الہام بھی ہوتے ہوں گے، ہوئے ہوں گے. بالکل ہر دور میں ملہم ہوتے ہیں، صاحب وحی اور الہام لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں وہ جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ ایک خواب ایسی دکھا دیں مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں تم کے آگے، تمہارے آگے کہ تم نہیں دکھا سکتے. حضرت بانی جماعت اسلام سے امت محمدیہ میں ایک خواب ایسی مجھے دکھا دیں، ایک خواب کسی انسان کو، مسلمان کو آئی ہو، پورا واقعہ ہو جو اس خواب کے ساتھ میرے ساتھ ہوا ہے، یا حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم کے بعد آج تک جماعت احمدیہ میں خواہ لاہوری ہوں، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، ایک خواب کسی کی ایسی دکھا دیں کہ کسی احمدی نے ایسی خواب دیکھی ہو، اس کے ساتھ سے یہ واقعہ ہوا ہو، اللہ نے اس کو پہلے دعا سکھائی ہو، عظیم و شان دعا، یعنی دین اسلام کی خدمت کے لیے دعا. اور پھر حضرت بانی جماعت اسلام کے ساتھ خواب کے عالم میں وہ اس شخص کو اللہ نے کھڑا کیا. پھر حضرت مہدی علیہ السلام کے حکم پر پھر اس خواب میں اس نے اللہ کی طرف یعنی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حضرت مرزا صاحب کی علیہ السلام کی دعا میں شامل ہوا. تو پھر ایسی خواب ایک تم حضرت مرزا صاحب کے علاوہ میں بات کرتا ہوں، حضرت مرزا صاحب سے پہلے امت محمدیہ میں ایک خواب مجھے دکھا دو، اور حضرت مرزا صاحب وسلم کے بعد جماعت احمدیہ میں کسی انسان کی، کسی مربی، کسی خلیفے کی، کسی ولی کی ایسی ایک خواب دکھا دو، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو کوئی معمولی سی بات ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر نہ دکھا سکو تو یاد رکھو کہ اللہ کے عذاب سے بچو اور جھوٹ نہ بولو اور اپنی آخرت اور عاقبت خراب نہ کرو. میں اب آتا ہوں، کچھ اور باتیں ہیں نیکی کے متعلق میں نے کہی تھی. اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق، تو میں نے یہ بتا دیا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ 4 الفاظ ہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق، تو انسان ایک ایسے وجود تک پہنچ جاتا ہے جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے اور پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے. اس کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ تصور ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا. پھر میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نیکی کو غفار نعوذ باللہ خدا نیک کام ہے کہ وہ خدا کہہ رہا ہے، سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. یعنی مجدد تو بنتے پھر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ آج تک کہ علم ہے کیا، علم کیا ہے. میں یہ بات آخر میں کروں گا ان کے متعلق. پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ ان کو علم کا ہی نہیں پتہ علم ہے کیا، خدا تعالیٰ کیا ہے، خدا قدیر کیا ہے، واٹ از آلمائٹی گاڈ، کوئی پتہ نہیں ان کو. الہام ہے ان کے پاس، مکالمہ و مخاطبہ ہے ان کے پاس، اور لوگوں کو صرف دکھاتے ہیں، مروب کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارا مکالمہ مخاطبہ، وہ بلاتے ہیں اپنی طرف تاکہ لوگ، سادے لوگ بیچارے الہام کے نام پہ پھنس جاتے ہیں، ٹریپ ہو جائیں. اللہ ان پر رحم کرے، ان مجددوں پر بھی رحم کرتے، ایسے لوگوں پر بھی رحم کرے جو اس قسم کے فضول
مکالمے مخاطبے سن کر ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ 4 لفظ جو ہیں اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر، حق، یہ 1 by 1 خدا تعالیٰ نے مجھے بتائے، ایٹ اے ٹائم نہیں بتا دیے. سب سے پہلے یاد رکھیں وٹ از مینٹ بائی ٹروتھ. حق سے کیا مطلب ہے؟ یاد رہے کہ حق وہ ہوتا ہے جو بالمقابل جھوٹ کے ہو. وٹ از اپوزٹ فالسہڈ؟ دیٹ از ٹروتھ. جو جھوٹ کے بالمقابل ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے. پہلے یہ سارے صفاتی چیزیں ہیں، صفت ہیں یہ نیکی کی نا. پہلی حق کا، اور اس کے بعد ہماگیر مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جو ہے نیکی ہے اس کا دوسری صفت جو ہے ہماگیر ہے، وہ یونیورسل ہے. یاد رکھیں یہ وہ یونیورسل ہے جس نے پورا یونیورس کا احاطہ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کسی شے کو جو اس کائنات میں ہے یا پوری کائنات کو ہم یونیورسل نہیں کہہ سکتے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ لمبی تفصیلی باتیں بعد میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن آپ کو صرف اتنا سا میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو یونیورسل ہے، یہ یونیورس پورے پر اس کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ یونیورسل، یہ کائنات نہیں ہے، نہ کوئی شے ہے کائنات کی. تیسرا لفظ جو ہے الٹیمیٹ ہے. الٹیمیٹ جو ہے انتہائی اس کا معنی ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ایک آیت پڑھی تھی سورۃ النجم کی، غالباً 43 ہے آیت نمبر. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تیرے رب کی طرف انتہا ہے، یعنی انتہا رب کی طرف سے ہے نا. یہ باتیں اصل میں، یہ سب باتیں آیات کا ذکر میں انشاءاللہ تعالیٰ جب آخری چیپٹر اس کے متعلق شروع کروں گا، اپنے اس مضمون کے متعلق، ورچوئس گاڈ یعنی نیک خدا ہے، اس کے متعلق اس میں یہ باتیں بتاؤں گا. یہ تو آج پھر میں نے مختصر سے آپ بتایا ہے کہ یہ الٹیمیٹ وہ ہے، وہ انتہائی ہے. وہ سپریم پہلا لفظ ہے، سب سے آخر پہ نازل ہوا تھا. سپریم یعنی اعلیٰ اور برتر. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ وہی ہوتا ہے کیونکہ ایسی کوئی برتر وجود ہو، ایسی طاقتور وجود ہو جو تخلیق تو کرتا ہو، بناتا تو ہو، پرورش بھی کرتا ہو، مارتا بھی ہو، لیکن خود تخلیق، پرورش، موت اور فنا سے بالا ہو. ہم اسی کو سپریم کہیں گے نا، کیونکہ کائنات اور کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب کو ہم سپریم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ سب بنائی گئی ہیں، وہ تخلیق کی گئی ہیں، لہذا وہ سپریم نہیں ہو سکتی. نہ وہ الٹیمیٹ ہو سکتی ہیں، نہ وہ یونیورسل ہو سکتی ہیں، نہ وہ ٹروتھ ہو سکتی ہیں، بلکہ سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ، یہ ساری صفات ہیں نیکی کی. اور یہ ساری صفات جب اکٹھی ہم پڑھتے ہیں سپریم، الٹیمیٹ، یونیورسل ٹروتھ، تو اس طریقے سے یہ جو چاروں الفاظ ہمیں کہ ایسی ذات کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی وجود کی طرف لے جاتے ہیں جو خود موجود ہے اور دوسروں کو وجود میں لاتا ہے. اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ازل سے ہے، اب تک ہے. باقی سب اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، تخلیق کیے جاتے ہیں یا بنتے ہیں. تو میں نے مختصر یہ باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں. کچھ میں نے پھر حضرت مہدی و مسلم کے کچھ اشعار پڑھے تھے پچھلے خطبہ جمعہ میں چھوڑتا ہوں ان کو. تو آئنسٹائن کے بھی ایک بڑا انتہائی خوبصورت حوالہ ذات باری کے عرفان کے متعلق میں نے پڑھا تھا. میں باتوں کو نہیں دہراتا. میں آگے کہتا ہوں کہ نیکی کے چہرے ایک میرا ٹاپک ہے اس تھیسس میں نا، ورچوئس گاڈ میں. دوسرا ٹاپک ہے جو دا ایسنس آف ورچو، جو شروع کا چیپٹر ہے اس میں یہ دوسرا ٹاپک ہے فیسز آف ورچو، نیکی کے چہرے. میں آپ لوگوں کو یہی بتاتا ہوں جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کو الہام نہیں ہوا، یہ بھی الہامی الفاظ ہیں. نیکی کے چہرے میں جب کہہ رہا ہوں یہ الہامی الفاظ ہیں، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے الفاظ، اپنے الہام میرے منہ میں ڈالو؟ یہ نیکی کے چہرے بھی اللہ کے الفاظ ہیں جو مجھ پر نازل ہوئے. یاد رہے کہ نیکی سے مراد، پھر میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ نیک کام نہ سمجھیں، اس کے یہ چہروں کی بات نہیں ہو رہی. اس نیکی کے تصور کی بات ہو رہی ہے جس کو سقراط نے علم کہا تھا، اور اس کے چہروں کے متعلق میں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ علم کے چہروں کے متعلق میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے بتایا اس کے. اچھا، پہلے یہ بھی بتاتا ہوں کہ چہرے لفظ کے کیا مطلب کیا ہے. چہرہ سن لیں اس کے متعلق بھی. دیکھو انسان ہوتا ہے نا،
اس کی ریکگنیشن، اس کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے. اگر انسان کا چہرہ چھپا دیا جائے تو کوئی انسان کسی انسان کو پہچان نہیں سکتا. کتنا بھی وہ فیملیئر بندہ ہو، جاننے والا ہو، لیکن وہ اس کی ٹانگوں، اس کے بدن سے، اس کے بازو سے نہیں پہچان سکتا. صرف ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ انسانوں کے چہروں سے ہمیں انسانوں کا علم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں انسانوں کو. ایسی نیکی کے چہرے سے مراد یہ ہے کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کا علم اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے جو چہرے ہیں اس کے ذریعے ہمیں اس کا علم ملتا ہے. اور اس کے چہرے کیا ہیں میں آپ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. خدا نے مجھے جب باتیں بتائیں، یہ ساری الہامی باتیں ہیں. اللہ نے مجھے بتایا کہ اس سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے 4 چہرے ہیں. اول، آخر، ظاہر اور باطن. دی فرسٹ، دی لاسٹ، دی مینیفیسٹ، دی لیجنڈ. کیسی ہیں یہ؟ اس کے 4 چہرے کیسی ہیں اس کے؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نیکی کی یہ 4 صفات ہیں. اول، آخر، ظاہر، باطن. صفات ہیں اس کی، یا ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں علم کی صفات ہیں یہ. فرسٹ، دی فرسٹ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، دا فرسٹ ہوتا ہے جو سب سے پہلے ہو. ہم لوگ روزمرہ زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فرسٹ، یعنی کہ کلاس میں کون فرسٹ آیا، یا ایک قطار میں فرسٹ کون ہے. فرسٹ کا معنی ہے، اس سے مراد ہے دا موسٹ، جو اولین ہوتا ہے، جو سب سے پہلے ہوتا ہے، اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں دا فرسٹ کا نا. نیکی کا ایک جو چہرہ ہے وہ دا فرسٹ ہے، اس کا وہ سب سے پہلے ہے، اس لیے ہم اس کو فرسٹ کہتے ہیں. اسی لیے نیکی نے ہمیں بتایا ہے کہ دا فرسٹ اس کا ایک چہرہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دا فرسٹ جو ہوتا ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اس لیے ہے وہ ہمارے سامنے فرسٹ، اس لیے ہے کہ وہی ہے، ہر جگہ موجود ہے اور ہم اسی کو دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے وہی ایک حقیقت ہے. جب وہی ہے اور ہے ہی کوئی نہیں تو پھر بجا طور پر دی فرسٹ یعنی اول وہی ہے. دوسرا اس کا جو چہرہ اللہ نے مجھے بتایا ہے الہامی طور پر، دا لاسٹ، آخر. عام دنیا میں ہم آخر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جو آخر پہ ہو، ایٹ دی اینڈ. جو سب سے پیچھے بیٹھا ہو کلاس میں، جو سب سے آخر پہ جس کا رول نمبر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں آخری، آخر. اور یہ جو چہرہ ہے دا لاسٹ، آخر نیکی کا، وہ کیسے ہے، وہ کیسے ہو گیا؟ میں بتاتا ہوں کہ جو سامنے ہے ہمارے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، نیکی کا وہ تصور جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے سامنے ہے. اور چونکہ وہی ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں، اس لیے وہ آخر ہے، دی لاسٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں جو سامعین ہیں اس وقت، کہ دیکھو یہ جو میں بات کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ جو دا انسین، جو غیب ہے، جو غیب میں ہے، جو ہم سے غیب ہے، میں اس کی باتیں کر رہا ہوں. اور اس کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ پر زور دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کسی ایسے وجود کی میں نہیں بات کر رہا جو ہمارے سامنے آنکھیں کو، مادی آنکھیں جس کو دیکھ رہی ہوں، وہ نہیں بات. یہ ان سین کی ڈسکشن ہے، غیب کی باتیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا ہے ابھی کہ وہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہ نالج ہے، وہ ہمارے سامنے ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. اس لیے ہی از دا لاسٹ، یا اٹ از دا لاسٹ. نیکی کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں، خدا کی بات انشاءاللہ وہ آخر پہ آئے گی. اٹ از دا لاسٹ. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فینامنل ورلڈ ہے نا، دا ورلڈ آف فینامنا ہے، پوری کائنات اس میں شامل ہے. جب ہم اس کے اشیاء کو دیکھتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز فرسٹ ہوگی وہ لاسٹ نہیں ہو سکتی. یہ غور طلب باتیں ہیں کہ جو چیز، جو واقعہ فرسٹ ہوگا وہ لاسٹ نہیں ہو سکتا. یہ ڈفرینس ہے، یعنی ایک فینامنا میں اور نیکی میں
یہ آگے تفصیل میں تھوڑی سی بتاؤں گا آگے جا کے کہ وہ نہیں ہو سکتا. وہ واقعہ جو فرسٹ ہوگا وہ وجود یا کوئی چیز جو فرسٹ ہوگی وہ لاسٹ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ جو علم ہے, یہ جو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے, سقراط کا وہ جو نیکی کا تصور ہے جس کے متعلق خدا نے مجھے فرمایا ورچوئس گاڈ, وہ اول ہوتے ہوئے آخر بھی ہے. جبکہ کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے, یا پوری کائنات کے متعلق بھی ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ کوئی شے اس کائنات میں اول ہوتے ہوئے وہ آخر بھی ہے. یہ چیز دونوں لفظ نیکی کی جو صفات ہیں کسی شے پر یعنی فنامینم پر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے نیکی کا اور فنامینن کا. اچھا آگے اس کا اللہ نے مجھے بتایا دا مینیفیسٹ, ظاہر, اس کا تیسرا چہرہ جو ہے کس کا, نیکی کا, سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کا تیسرا چہرہ ہے اس کا ظاہر. ظاہر کیوں ہے وہ؟ کیونکہ ہمارے سامنے ہے. ہماری مادی آنکھوں کے آگے وہی ہے, اور ہماری مادی آنکھوں اور اس سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے وہ ظاہر ہے. میں اور تمہاری مدد کے لیے بتا دیتا ہوں, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ باتیں میں نے آخری چیپٹر میں آپ سے بات کروں گا جب خدا کی ذات کی بات پھر آ جائے گی. میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں ابھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, یعنی وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. ایون دین وی کین ناٹ سی ہم, ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے, ہماری مادی آنکھیں نہیں اس کو دیکھ سکتی, لہذا وہ تو ظاہر ہے. لیکن وی آر انیبل ٹو سی, our material eyes are unable to see this virtue, this supreme ultimate universal truth. چوتھا چہرہ مجھے بتایا گیا الہامی طور پر کہ وہ لیٹنٹ ہے, دی لیٹنٹ, یعنی وہ باطن بھی ہے. وہی ظاہر جو ہے وہ باطن اس طریقے سے ہے کہ وہ ہماری مادی آنکھیں تو اس کو دیکھتی نہیں, ہم دیکھ سکتے ہی نہیں اس کو, ہماری میٹیریل آئیز. ہاں جب اللہ تعالیٰ کسی پر فضل فرمائے, رحم کرے, تو وہ اپنی دل کی آنکھوں سے یعنی بصیرت سے یا بصارت سے یا اپنی دماغی ذہنی صلاحیتوں سے اس کو دیکھ سکتا ہے, اس تک پہنچ سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کے چہرے کو دیکھوں. میں تو دیکھتا ہوں. میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تقویٰ کے ساتھ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ پر جب تم غور کرو گے تو تم ایک ایسے وجود تک یہ چار الفاظ تمہیں پہنچائیں گے کہ جو دحق جو ہے اور علاوہ اس کے کچھ بھی نہیں. یہ وہ نیکی ہے جس کا تصور سقراط نے پیش کیا تھا اپنی قوم کے آگے, اور اسے کہا تھا یہ علم ہے. سقراط کا یہ نظریہ علم ہے, ورچو از نالج. اور بدقسمتی سے تاریخ فلسفہ میں اس کو ایک اخلاقی نظریہ سمجھ لیا گیا کہ سقراط نے کہا تھا کہ نیک کام علم ہے, یعنی اگر علم ہوگا تو نیک کام ہوگا. بہرحال بعض اوقات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جیسے دنیائے مذہب میں بعض غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں, پھر اللہ کے نبی آتے ہیں ان کو درست کرتے ہیں, ایسے ہی دنیا علم میں بھی بعض علمی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے اور وہ ان غلطیوں کو پھر دور کرتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ امت مسلمہ میں 13-14 سال تک یہ غلطی پڑی رہی کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آنسم نے جس موعود مسیح کی خبر دی ہے وہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے, اور وہ آسمان پر اللہ نے زندہ اٹھا لیے اور انہوں نے آخری زمانے میں نازل ہونا. یہ غلطی تھی مذہب اسلام میں غلطی پیدا ہوئی تھی, ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بندہ آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ اس پیشگوئی کا مصداق تھا, مسیح موعود کے متعلق ہمارے آقا محمد عربی وسلم کی جو پیشگوئی تھی اس کا مصداق تھا, اس نے پھر آ کے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ باتیں بتائیں, یہ غلطیاں دور کر دی لوگوں کی. ایسے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دنیا علم میں یہ غلطی پیدا ہو گئی تھی. یہ 2200 سال کی غلطی چل رہی ہے. بڑے بڑے نامی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, اس کے شاگرد تھے سقراط کے, کوشش کی انہوں نے, بڑے بڑے نظریات ڈیولپ کیے, بڑے عظیم و شان نظریات ہیں, آج بھی میں نے پڑھے ہیں. آپ بھی اگر کسی کے پاس ٹائم ہو, شوق ہو اس کو, وہ پڑھے تو انشاءاللہ دیکھے گا کہ کیسے کیسے وہ بلند فکر میں آگے چلے گئے تھے. لیکن یہ ان کا انکمپلیٹ علم و معرفت تھا.
یہ سب کچھ ان سرچ آف دی ایسنس آف ورچو ہوا، وہ ورچو جس کو سقراط نے علم کہا تھا۔ تو بہرحال یہ جو 4 چہرے ہیں میں آج بات کی آپ لوگوں سے آگے رکھے ہیں کہ نیکی کے چہرے، تو یہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کے چہرے ہیں، یہ وہ علم کے چہرے ہیں جس کی میں نے بات کی ہے، اول آخر ظاہر اور باطن۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے، میں نے کہا ہے کہ اس دنیا کی کوئی چیز بھی جو اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتی، جو ظاہر ہے وہ باطن نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عجیب حیرت انگیز ہے نیکی کے متعلق یہ بات کہ وہ ایسا فلسفیکل ٹروتھ ہے ایک، کہ وہ اول ہوتے ہوئے آخر بھی ہے، اور اول آخر ہوتے ہوئے ظاہر بھی ہے، اور اول آخر ظاہر ہوتے ہوئے وہ باطن بھی ہے۔ اور یہ وجود ہماری جو مادی آنکھیں ہیں اس سے اوجھل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں تقوی کے ساتھ، ہم اس کو پھر آگے اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، پھر ذہن کی آنکھیں کھول دیتا ہے، ذہن کو روشنی ملتی ہے، الہامی روشنی ملتی ہے، پھر دماغ کو، ذہن کو، پھر اس کو پھر یہ اس کی عرفان بھی نصیب ہو جاتا ہے، معرفت سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ۔ میں نے پچھلی دفعہ یہ بات بھی آپ لوگوں سے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے انسان عقل سے نہیں کر سکتا، عقل اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی علم و عرفان پا سکے، اپنی عقلی صلاحیتوں کے ساتھ اس کا احاطہ کر سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی، اگر اللہ چاہے اپنی تعریف سے نوازنا کسی اپنے بندے کو، تو اس کو وہ تو قادر ہے نا، وہ تو جو چاہے، جس کو چاہے وہ بخش سکتا ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو تعریف سے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ دیکھو تعریف کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی شے جو ہے دنیا میں، کوئی چیز بھی ہے، اس کا جو ہم جب اس کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا علم جو ہے ہمیں تب ملتا ہے جب ہم اس شے کی تعریف جان جائیں، ہم پر ظاہر ہو جائے تعریف۔ تو اس چیز کا جب ہم کسی چیز کا تعریف سے آگاہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چیز کا علم ہمیں حاصل ہو گیا۔ اگر ہمیں کسی چیز کی تعریف کا علم نہیں ہے، نہیں ہم جانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز کا علم سے واقف نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعریف ہوتی کیا ہے؟ تعریف وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا بھی جو حقیقت ہے، اس کی جو وہ ہے، اس کی تعریف میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ چیز بنتی ہے، یہ اس کی تعریف ہوتی ہے۔ جب کسی کی چیز کی تعریف کا ہمیں علم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا علم حاصل کر لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ عظیم وجود، اس کی تعریف سے مطلب یہ ہے کہ ہم وہ صفات سے آگاہ ہو جائیں جو ہمارے خدا، عظیم خدا کی جو معرفت ہے، علم اور معرفت کو منضبط کرتی ہیں۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو اسی کی تعریف ہے، اسی نیکی کی تعریف ہے۔ یہ جو 4 ہیں ایٹریبیوٹس ہیں اس کی، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، اعلیٰ، انتہائی، ہماگیر حق، یہ 4 ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے ایٹریبیوٹیو نیم ہیں۔ اور ان 4 الفاظ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کی علم اور عرفان کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی انسان کو مل سکتا ہے جس کو خود خدا چاہے، اور آئندہ آنے والے وہ جو ذکی غلام ہے، اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، اور ان سب کا اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں ذکر کیا ہوا ہے۔ اے میرے بہنوں اور بھائیوں، پڑھ لو وہاں سے۔ اللہ اس کے متعلق فرماتا ہے، مصدر الاول والآخر مصدر الحق والولائے کعان اللہ نزل من السماء۔ یہ باتیں اللہ کی ایک صدی سے بھی زیادہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت سے ہم پر الہام فرما دی تھیں، تو آنے والے تو بعد میں آنا تھا۔ تو یہ عقل سے یا کہ مطلب کہ کوششوں سے یہ باتیں ہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسری میں بتاتا ہوں کہ یہ جو تعریف ہے، مثلا انسان ہے، اس کی تعریف کیا ہوگی؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں انسان کے متعلق، انسان حیوان عقل ہے، یعنی حیوان ہونا، جانور ہونا اور عقل ہونا، یہ 2 چیزیں لازمی ہیں انسان کی تعریف کے لیے۔ جس جانور میں، جس حیوان میں یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، دونوں نہیں ہوں گی، وہ انسان نہیں ہوگا۔ مثلا اگر یہ ایک حیوان ہے، جانور، اس میں عقل نہیں ہے، تو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔
اور اگر کوئی ایسی چیز ہے اس میں عقل ہے لیکن وہ حیوان نہیں ہے تب بھی وہ انسان نہیں ہوگا. یعنی انسان کے لیے، انسان ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک حیوان ہونا اس کا، اور دوسرا اس کے پاس عقل ہو اللہ نے دی. تو انسان حیوان عقل ہے، اور دونوں یہ صفتیں ہیں جو عقل کی اور حیوان ہونے کی ضروری ہیں انسان کے لیے. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو معلم اول ہے، جس کو دنیا میں کہا جاتا ہے دی فرسٹ ٹیچر، وہ ارسطو تھا، ارسطوٹل. وہ افلاطون کا شاگرد تھا. تو واقعی معلم اول ہی تھا. لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو اس کو پڑھے، میں نے بھی پڑھا ہے. واقعی اس کی جو ذہن کہاں تک گیا، اس کا انہیں کیا لکھا، واقعی وہ معلم اول تھا. اس نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اس نے کہا ہے کہ تعریف جو ہے کسی بھی شے کے علم کی ابتدا اور انتہا ہے. اس نے بھی یہ بات کہی ہے اپنی کتابوں میں. کسی بھی شے کی کہ علم کی ابتدا اور انتہا اس کی وہ تعریف ہے. تعریف علم کی ابتدا اس لحاظ سے ہے، اس نے کہا ہے کہ کسی شے کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس شے کا صاف اور واضح تصور حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی شے کا صاف اور واضح تصور جو ہے اس کی تعریف کرتی ہے جب اس کی ڈیفینیشن ہو جائے. ایسے ہی وہ کہتا ہے علم کی انتہا کے بارے میں، کہتا ہے کہ تعریف علم کی انتہا اس لحاظ سے ہے کہ علم کا مقصد یا نصب العین اشیاء کی مکمل تعریفوں کو وضع کرنا، ان کو حاصل کرنا، ان کو جاننا ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ کی تعریف کیا ہوگی پھر؟ یعنی وہ صفات جو اس کی تعریف کو منضبط کرتی ہیں، اس کے ساتھ پھر اس کی تعریف مکمل ہوتی ہے اور ہونی چاہیے بھی. اور وہ چاروں صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں کہ سپریم ہے ایک، پھر الٹیمیٹ ہے، پھر یونیورسل ہے، اور پھر ٹروتھ ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. میں نیکی کے متعلق اس وقت بات کر رہا ہوں کہ نیکی کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کا کنسیپٹ جو ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ کنسیپٹ ڈیفینیشن ون اینڈ دا سیم. یہ جو ہے نا کنسیپٹ لفظ تصور اور جو ڈیفینیشن تعریف ہے، یہ ون اینڈ دا سیم ہے. ان کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب تعریف ہے. تو جو نیکی کا تعریف ہے اس کے لیے یہ چاروں جو صفات ہیں، اس کی یہ چاروں لفظ ہیں، اس کا کنسیپٹ واضح ہو جاتا ہے، اس کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے. اور یہ جو اسی نیکی اور اسی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، اسی کے جو چہرے ہیں، یا اسی کو علم کہا ہے نا سقراط نے، اسی علم کے چہرے جو ہیں وہ چار ہیں. میں پہلے بات بتا چکا ہوں کہ وہ کون سے ہیں، اول، آخر، ظاہر اور باطن. تو اس کی تھوڑی سی میں نے تشریح بھی کر دیا. بہرحال میں اب کافی وقت ہو گیا، میں زیادہ انشاءاللہ آگے نہیں بیان کرنا چاہتا. تو یہ جو باتیں ہیں کہ یہ جو نیکی ہے اور اس نے یہ جو مظاہر کی کو کیسے بنے ہیں، یعنی نیکی اور مظہر کیا ہے، ان کا کیا باہمی ریلیشن کیا ہے، اور مظہر کی حقیقت کیا ہے، یعنی چیزوں کی کیا حقیقت ہے، اور ان کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ کیسے وجود میں آئیں. یہ ایک ڈیٹیل مضمون ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعہ میں اتنی باتیں نہیں میں بتا سکتا. انشاءاللہ کبھی میں نے کہا ہے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی، انشاءاللہ جب اس کا باری آئے گی اس مضمون کی، یعنی ورچوئس گاڈ کے متعلق میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو تفصیلاً، تو انشاءاللہ اس وقت پھر ایک خطبات کا سلسلہ ہوگا جو چلتا چلا جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاتا چلا جاؤں گا. تو اب میں آج نیکی کے جو چہرے ہیں اس کے متعلق میں نے تھوڑی سی بات کیا اور کچھ تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا فہم اور شعور بخشے، اور آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہو جائیں کہ ہمارا خدا کیا ہے، اس کے علم و عرفان کیا ہے. اور جب آپ اس سے آگاہ ہو جائیں گے تو آپ کی عبادت میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ کو اس کی ذات پر حق الیقین بھی آ جائے گا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حق الیقین تبھی ملتا ہے جب اللہ کا عرفان بندے پر ظاہر ہو جاتا ہے. تو میری دعا ہے آپ سب لوگ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس علم سے نوازے. لیکن آخر پہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، اس وقت جتنے بھی مجددین اور نبی رسول ہونے کے دعوے دار ہیں اس دنیا میں، ان سب کے آگے میں ایک سوال کرتا ہوں. دیکھو میرا دعویٰ ہے مجدد 15ویں صدی اور مئو ذکی غلام مسیح و زماں ہونے کا، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی و مسیح علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی میں ساری یہ صفات اس ذکی غلام کے لیے پہلے ہی الہام بیان فرمائی ہوئی ہیں.
یہ جو اس وقت مجددین ہیں، جو نبی اور رسولوں کے دعوے دار ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں 3 تمہارے سب کے آگے یہ سوال رکھتا ہوں کہ تم بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اپنے مریدوں کو بتا دو، لوگوں کو بتاؤ. اگر تم بتا دو گے تو سمجھ لیں کہ ہاں واقعی آپ مجدد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. وہ کیا ہے سوال؟ لوگوں کو بتاؤ واٹ از ورچو، نیکی کیا ہے. نیکی سے مراد یہ نیک کام نہیں ہے. نیکی سے مراد وہ تصور ہے جو سقراط نے سوچا اور جس کو اس نے علم قرار دیا تھا. اس کا بتائیں لوگوں کو کہ یہ نیکی کیا ہے. اور پھر اس نے کہا تھا ورچو از نالج. میں آپ لوگوں سے دوسرا سوال آگے رکھتا ہوں کہ واٹ از نالج. نالج سے مراد ٹو نو نہیں ہے کہ ہمارا جاننا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم نے جاننا ہے. واٹ از دا پرپز اینڈ اینڈ آف آور نوئنگ. وہ کیا ہے، وہ نالج کیا ہے، واٹ از نالج. یہ اپنے مریدوں کو بھی بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، اور بتاؤ کہ ہم مجدد ہیں. تیسرا یہ ہے کہ واٹ از المائٹی گاڈ. خدائے قدیر کیا ہے. تم مکالمہ و مخاطبہ کے تو ڈھول بجاتے پھر رہے ہو. وہ جو مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے وجود، اس کے متعلق بھی کچھ بتاؤ لوگوں کو کہ وہ ہے کیا. اگر تم بتا دو گے تو میں پھر یقین کریں گے ہم لوگ، میں بھی کروں گا کہ ہاں واقعی آپ کو مکالمہ و مخاطبہ ہوتا ہے. اگر اس ہستی کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو وہ ہے کیا، تو پھر فکر والی بات ہے آپ کے لیے. یہ مکالمے و مخاطبے کو لے کے پھر رہے ہو تو یہ کوئی نفس کی بات نہ ہو. بعض لوگ، میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں یہاں پہ، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 10,000 بھی اگر ذکی غلام آ جائیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کو ایک نہیں بنا سکتے، وغیرہ وغیرہ. یہ ان کی باتیں ہیں. بل ہر انسان کو حق ہے جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے، اپنے جو بھی کہنا چاہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ دلیل سے اگر بات کی جائے تو اس کا مزہ ہوتا ہے، اس میں ٹروتھ ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، اس میں وزن ہوتا ہے جب دلیل سے بات کرے. ویسے کہنے تو کوئی کہہ سکتا ہے میں مجدد ہوں، میں نبی ہوں، یا 10,000 بھی اگر ذکی غلام آ جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک ذکی غلام جس کی حقانیہ جماعت سے ہم کو خبر دی گئی تھی، پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ اکیلا کافی ہے، اور پوری دنیا پہ وہ غالب آئے گا، اور علم اور معرفت کے ذریعے غالب آئے گا، دلائل کے ذریعے غالب آئے گا. اور وہی ذکی غلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حقانیہ جماعت سے ہم کو یہ الفاظ بتائے تھے کہ بتا دے لوگوں کو میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. جو 10,000 ذکی علماء کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، میں ان سے آگے یہ 3 سوال آگے رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مریدوں کو بھی اور دنیا کو بھی بتائیں کہ واٹ از ورچو، واٹ از نالج، واٹ از المائٹی گاڈ. اگر تم ان سوالوں کے جواب دے دیے تم لوگوں نے تو پھر ہم مانیں گے تم بھی باقی نبی اور رسول اور مجدد ہو. اگر تم نہیں جانتے تو فکر کرو اپنا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق بخشے کہ میں جو باتیں ہیں، حقائق ہیں علم و معرفت کے اور مذہبی حقائق دقیق جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ آسان زبان میں اچھی طرح بیان کر سکوں. اسی پہ میں اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ من یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.